بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ ریلوے اسٹیشن سے تیز رفتاری سے چل کر سڑک پر آ چکی تھی۔ مناہل نے سڑک پر نظر دوڑائی جہاں ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ سنسان سڑک پر چلنا اسے عذاب لگ رہا تھا۔ کہاں ہو تم حائم؟ پلیز آ جاؤ، میں تھک گئی ہوں تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ حائم، اگر تم نے مجھ سے پیسے ہی لینے تھے تو ویسے ہی کہہ دیتے، کیوں مجھے بیچ راستے میں چھوڑ کر چلے گئے؟ میں کہاں جاؤں؟ آپ تو گھر بھی نہیں جا سکتی، لیکن اب میرا زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنے ماں باپ کی عزت داؤ پر لگا دی، سب کچھ برباد ہو گیا۔ حلق کے بل چلتے ہوئے وہ سڑک کے درمیان میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی وہ ایک پل کے لیے رکی ہی تھی کہ ایک تیز رفتار گاڑی اس سے ٹکرائی، جس سے مناہل کا فون اچھل کر کہیں دور جا گرا اور مناہل وہیں گر گئی۔ گاڑی سے نکلتے ہی وہ فوراً اس کی طرف لپکا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ مناہل کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ اس سے پہلے کہ مناہل کی آنکھیں بند ہوتی اس کی آواز پر چونکی۔ وہ اس کی آواز کو کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ اور کوئی نہیں تھا، ارحم ہی تھا۔ مناہل نے فوراً اپنی چادر سے منہ چھپایا، لیکن کمر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کی آواز نہیں نکل پا رہی تھی، یا شاید وہ اس کے سامنے بولنا نہیں چاہتی تھی۔ آپ پلیز کوئی جواب دیں۔ یہ تو شکر ہے کہ میں نے وقت پر بریک لگا لی، ورنہ تو۔ بولتے ہوئے ارحم نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ مناہل اس کے یکدم اٹھانے سے ڈر گئی تھی۔ ارحم نے ایک ہاتھ سے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا اور اسے اندر بٹھایا۔ جلدی سے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ یہ لیں، پہلے آپ پانی پیئے، ارحم نے اسے پانی کی بوتل تھماتے ہوئے کہا۔ گاڑی میں لائٹ آن ہونے کی وجہ سے اب وہ ارحم کو دیکھ سکتی تھی، جو پولیس کی یونیفارم میں ملبوس تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس پل بھی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ پانی کیوں نہیں پی رہی؟ اتنی رات کو آپ اس سنسان سڑک پر کیا کر رہی ہیں؟ اب کی بار وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ میں مناہل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ اس کا یہی سوچ کر دل بند ہو رہا تھا کہ اگر ارحم نے اسے پہچان لیا تو کیا ہوگا؟ کیا وہ میں؟ پھر یکدم اس کی نظر مناہل کے بریسلیٹ پر پڑی۔ وہ وہی تھا جو مناہل کی برتھ ڈے پر نور اس کے ساتھ لے کر آئی تھی، اور ویسا ہی اس نے رجا کے لیے لیا تھا۔ ایک بار اس کی نظر کے پاس سے کوئی چیز گزر جائے تو وہ اسے کبھی نہیں بھول سکتا تھا، اور یہ تو پھر اس نے خود خریدا تھا۔ اوہ، تو یہ تم ہو؟ پچھلے 4 گھنٹے سے تمہیں میں ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ اب کی بار وہ گمگیر آواز میں بولا۔ کچھ دیر پہلے والا اس کا محبت والا انداز غائب ہو چکا تھا۔ اس کی بات پر تو مناہل کو اپنی دھڑکن روکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں بھی کہوں، اس وقت کوئی شریف لڑکی تو اپنے گھر سے نہیں نکلتی، پر آوارہ کیے بنا کہ مناہل کو اس کے الفاظ کس قدر تکلیف دیں گے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے تنزیہ بولا۔ مناہل کی آنکھیں اس کی بات پر بڑھ آئیں، لیکن اس میں غلط بھی کیا تھا۔ وہ سوچ تو رہا تھا، حیا والی لڑکی تو کبھی رات کے اندھیرے میں اپنے محرم کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں رکھتی۔ وہ کہاں ہے؟ ارحم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کے سوال پر مناہل چونکی۔ اس سوال کا کیا جواب دیتی اسے خود نہیں پتا تھا کہ وہ اس کے چھوڑ کر کہاں چلا گیا، بھاگ گیا۔ وہ اس سوال پر سوال کر رہا تھا، بنا اس بات کی کہ پرواہ کیے کہ اس کے سوال پر مناہل کوئی جواب دے گی بھی کہ نہیں۔ مناہل نے فوراً سر جھکا لیا۔ شاید وہ اس کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ ویسے مجھے تو لگا تھا وقت بہت بدل گیا ہے، اب لڑکیاں سمجھدار ہو گئی ہیں، کسی کی باتوں میں نہیں آتی۔ پھر ایک پل کے لیے اس کا چہرہ دیکھ کر تنزیہ مسکرایا۔ لیکن میں غلط تھا، ابھی بھی تم جیسی پاگل اور بے وقوف لڑکیاں موجود ہیں۔ اور اپنی ہر بات پر ایک دم قہقہ لگا کر ہنسا، اور مناہل کا دل چاہا زمین پھٹے اور اس میں گر جائے۔ آپ مجھے یہیں اتار دیں، مناہل بس یہی کہہ سکی۔ کیوں؟ آپ کسی اور کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ ویسے مناہل، میں تو تمہیں اچھی لڑکی سمجھتا تھا، لیکن آج مجھے اپنے سارے اندازے غلط ہونے پر بہت افسوس ہو رہا ہے۔ لیکن اب تو میں تمہیں تمہارے گھر ہی چھوڑ دوں گا۔ تمہارے پیچھے اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر تمہیں مارا مارا ڈھونڈ رہا ہوں، اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں یہیں اتار دوں۔ ارحم کے انداز میں تلخی واضح تھی۔ مجھے گھر نہیں جانا، پلیز۔ میں کس منہ سے سب کے سامنے جاؤں گی؟
منال اب اس کے سامنے رو رہی تھی۔ یہ بات گھر سے بھاگنے سے پہلے سوچنی تھی۔ میڈم، تم جیسی لڑکیاں اچھی لڑکیوں کو بھی برا بنا دیتی ہیں۔ ذرا شرم نہیں آئی یہ قدم اٹھاتے ہوئے؟ اگر میری بہن ایسی حرکت کرتی تو ایک پل نہ لگاتا اسے گولی مارنے میں۔ ارحم ایک لفظ چبا چبا کر کہہ رہا تھا اور منال کے سب الفاظ حلق میں ٹوٹ کر رہ گئے۔ کہتی بھی تو کیا، کچھ بھی تو نہیں تھا اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے۔ جہانگیر، کہاں جا رہے ہو؟ دانیال صاحب نے ان کو آگے بڑھ کر روکا جو باہر کی طرف جا رہے تھے۔ بس یار، اب اور برداشت نہیں ہو رہا۔ اب تو فجر ہونے والی ہے۔ اگر وہ گھر نہ آئی تو صبح میں کس کس کو جواب دیتا پھروں گا۔ جہانگیر تڑپ کر بولے۔ چلو ہم دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں، دانیال صاحب نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ جہانگیر نے سر ہلایا اور دونوں ایک طرف باہر کی طرف بڑھے۔ ابھی جہانگیر صاحب نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ سامنے ارحم کھڑا نظر آیا۔ جہانگیر، میں تو اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ ارحم سے منال کے بارے میں پوچھ سکے۔ ارحم بیٹا، کچھ پتہ چلا منال کا؟ دانیال صاحب نے پوچھا۔ جی ابو، کہتے ہوئے منال کا ہاتھ پکڑ کر اس سے اپنے سامنے کیا جو اس کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ منال کو ایک دم دیکھ کر تو جہانگیر صاحب طیش میں آ گئے۔ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ بے شرم بے حیا لڑکی، اگر تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا آج، کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف لے گئے۔ ارحم چلو میرے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو جان سے مار دے۔ دانیال صاحب نے فکر مندی سے کہا۔ اچھی بات ہے ابو، ایسی بیٹیوں کو تو مار ہی دینا چاہیے جو ماں باپ کی عزت کو ایسے روند کر چلی جائیں۔ ارحم کندھے اچکا کر بولا، فضول باتیں مت کرو اور چلو میرے ساتھ، کہتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئے اور ارحم ناگواری سے ان کے پیچھے ہو لیا۔ چھوڑے اسے، پاگل ہو گئے ہو، مر جائے گی وہ۔ دانیال صاحب نے منال کے گلے کو جہانگیر سے چھڑوایا جو اس کو مارنے کے در پہ تھے۔ تم بیچ میں مت پڑو دانیال، میں آج اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے میری ساری زندگی کی بنائی ہوئی عزت مٹی میں ملا دی۔ کتنی محبت دی میں نے اسے، اس نے جو کہا میں نے کیا، پر اس نے کیا صلہ دیا میری محبت کا؟ بیٹیاں تو فخر ہوتی ہیں اپنے باپ کا، مان ہوتی ہیں۔ یہ ان کی وجہ سے ہی باپ سر اٹھا کر چلتے ہیں اور ان کی وجہ سے ان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ تم مجھے بتاؤ دانیال، اب کون کرے گا اس سے شادی؟ کون اس کو اپنائے گا؟ کیا ساری زندگی اس کے لیے مجھے لوگوں سے چھپنا پڑے گا؟ آج اس نے مجھے مار دیا ہے دانیال، مار دیا ہے مجھے اس نے۔ بولتے ہوئے وہ زمین پر بیٹھ گئے تھے جیسے اب وہ دوبارہ اٹھ ہی نہیں سکیں گے۔ منال صوفے پر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ جہانگیر، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ اس عمر میں لڑکیاں بہک جاتی ہیں۔ جو بھی ان سے محبت سے بات کرتا ہے اس پہ یقین کر بیٹھتی ہیں، وہ جانے بغیر کہ وہ صرف دل بہلا رہا ہے اپنا بھی اور ان کا بھی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات بیٹیوں کو بہت دیر سے سمجھ آتی ہے۔ دانیال صاحب ان کو بہت سمجھاتے ہوئے بولے۔ پوچھو اپنی بیٹی سے، کہیں اس نے نکاح تو نہیں کر لیا اس کے ساتھ، اور بتائیں کون تھا وہ؟ جہانگیر صاحب دھاڑے۔ جی میں پوچھتی ہوں، فرحت نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ارحم بس خاموش کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ منال بیٹا، اب بتاؤ تم نے اس سے نکاح تو نہیں کیا؟ فرحت بیگم کو یہ خوف بھی تھا کہ کہیں منال ہاں ہی نہ کر دے۔ ان کے سوال پر منال نے نفی میں سر ہلایا، جس پر دل میں دونوں میاں بیوی نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ابو میں بہت تھکا ہوا ہوں، اس لیے گھر جا رہا ہوں، ارحم کہتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ارحم، دانیال صاحب نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ جی ابو۔ ان کی آواز پر وہ مڑا۔ بیٹا، اپنے باپ کی ایک بات مانو گے؟ وہ اس کے قریب آ کر بولے۔ ابو کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے پہلے آپ کی کبھی کوئی بات ٹالی ہے جو اب ٹالوں گا؟ ارحم ادب سے بولا۔ بیٹا، دوست وہ نہیں ہوتا جو صرف خوشی میں ہی ساتھ دے، دوست تو وہ ہوتا ہے جو اپنے دوسرے دوست کا غم سمیٹ لے، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے۔ وہ سنجیدگی سے بولے۔ ابو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھا نہیں۔ ارحم نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ تم منال سے ابھی اور اسی وقت نکاح کر لو۔ ان کی بات پر تو ارحم کو شوق لگا۔ ابو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں میں منگنی رجا سے ہوئی ہے اور کچھ عرصہ بعد ہماری شادی ہے۔ میں اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتا، اور گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی سے تو بالکل بھی نہیں۔ ارحم سوال لہجے میں بولا۔
دیکھو ارحم، اگر اس سے تم نے شادی نہیں کی تو کوئی بھی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ تم رجا سے محبت کرتے ہو، پر بیٹا میرے لیے تم مناہل سے شادی کر لو، دانیال صاحب نے التجا کی۔ ابو میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ کسی کو بھی ابھی اس کے گھر سے بھاگنے کا نہیں پتہ۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس لڑکے کو ڈھونڈ کر لاؤں گا جس کے ساتھ یہ بھاگی تھی، پیسی کے ساتھ اس کی شادی کریں گے۔ ارحم نے یقین دہانی کرائی۔ اس سے پہلے دانیال صاحب کچھ کہتے جہانگیر اس کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ ارحم، خدا کے لیے میری بیٹی کو اپنا لو، اس سے شادی کر لو، پھر بے شک تم جس سے مرضی شادی کر لینا، اس کے ساتھ جو کچھ مرضی سلوک کرنا، ہم تمہیں نہیں پوچھیں گے، بس تم ایک بار اس کو اپنے نکاح میں لے لو۔ دیکھو میری بیٹی ابھی صرف 20 سال کی ہے، نہ سمجھ ہے، تم میری نہیں تو اپنے باپ کی بات مان لو، میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ وہ ابھی بھی ارحم کے پاؤں پکڑے بیٹھے تھے۔ انکل اٹھیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ارحم نے آنکھیں فوراً پکڑ کر کھڑا کیا۔ ارحم مان جاؤ، کر لو مناہل سے نکاح، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو مجھے امید ہے تم میری بات کو رد نہیں کرو گے، دانیال صاحب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن ابو، اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا انہیں ارحم کی بات کاٹی۔ ارحم، میں نے تمہاری ایسی پرورش نہیں کی کہ تم مجھے کسی بات سے انکار کر سکو، اور ان کی بات پر ارحم خاموش ہو گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود جا کر مناہل کا گلا دبا دے۔ سب کیا درا اس کا تھا، پر سزا اسے کیوں مل رہی ہے؟ اور پھر یکدم اسے رجا کا خیال آیا، جو اس کے نام پر بیٹھی ہے، وہ اسے دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ وہ کیا سوچے گی؟ میں نے بے وفائی کی اس کے ساتھ۔ یکدم سے وہ سب سوال اس کے سامنے گھومنے لگے، پر شاید وہ اپنے باپ کی محبت کے سامنے بھی بس ہو گیا تھا۔ جاری ہے۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔